السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور آج کا موضوع ہے فتح مکہ۔ یہ بڑا اہم اور روشن باب ہے اسلام کا۔ فتح مکہ کے واقعات کے تناظر میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، آپ کتنے رؤوف، کتنے رحیم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشفقانہ برتاؤ، جنہوں نے آپ پر ظلم، تشدد، جبر اور استبداد کے برپا کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غالب آ گئے، جب ان پہ آپ کو قابو مل گیا، تو آپ نے ان کے ساتھ کتنا حسین برتاؤ کیا۔ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق بخشے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہ ایک سچائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ فتح مکہ کے تناظر میں آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، دشمنوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین برتاؤ۔ 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوسری نشست میں فتح مکہ کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال آپ تمام حضرات کو حق سننے کی سعادت بخشے، اور اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے سن 6 ہجری میں ہونے والی صلح حدیبیہ کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سن 6 ہجری میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی جانب عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے تھے،
تو مکے کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، عمرے کی ادائیگی کے لیے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ پھر اسی مقام پر نہایت تاریخ ساز ایک صلح ہوتی ہے۔ اگر آپ صلح حدیبیہ کی دفعات پڑھیں یا سنیں تو بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بہت دب کر صلح کی ہے، ان کی ہر بات مان لی، جو شرطیں انہوں نے رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہر شرط کو منظور کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس قدر دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مثلا آپ کے دشمنوں نے اس صلح میں ایک شرط یہ لگائی تھی کہ اگر ہمارے مکے سے کوئی شخص مسلمان بن کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اسے واپس کریں، اور اگر مدینے کا کوئی مسلمان ہمارے یہاں آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ظلم اور جبر، تشدد اور زیادتی کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس شرط کو بھی منظور کر لیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں، اس کی دفعات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اب ہم آپس میں 10 سال تک جنگ کو بند رکھیں گے۔ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا۔ 10 سال تک مسلمان مشرکین مکہ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، مشرکین مکہ بھی مسلمانوں پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ وہاں یہ بھی اعلان ہوا کہ اس جنگ بندی کو مذہب سے اوپر اٹھ کر دیکھا جائے۔ جنگی معاملات میں جو کسی کا حلیف بننا چاہے اسے اختیار ہے، جو قبیلہ جس کا ساتھی بننا چاہے مذہب سے اوپر اٹھ کر جنگی معاملات میں اسے اختیار ہے۔ چنانچہ قبیلہ تھا بنو خزاعہ، یہ قبیلہ مسلمانوں کا قبیلہ نہیں تھا۔ بنو خزاعہ کے لوگ مومن نہیں تھے، لیکن جنگی معاملات میں وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے۔ مذہب دونوں کا الگ، ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے، دوسری جانب سینکڑوں بتوں کے پجاری۔ دونوں کا مذہب الگ ہے، دونوں کا دین الگ ہے، لیکن جنگی معاملات میں متحد کہ مسلمانوں پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو بنو خزاعہ کے لوگ اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ بنو خزاعہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ جنگی معاملات میں، دفاعی معاملات میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے، بنو خزاعہ اور اصحاب ایمان۔ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام ہے بنو بکر۔ یہ قبیلہ قریش کے ساتھ چلا گیا۔ بنو بکر پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو قریش اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ قریش پہ کوئی حملہ کرے گا تو بنو بکر اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ جنگی معاملات میں، دفاعی معاملات میں یہ بنو بکر اور قریش ایک ہو گئے۔ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ بلا شبہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ 10 سال تک دونوں فریق
ایک دوسرے پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ یہ سن 6 ہجری میں ذو الحجہ کے مہینے میں معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر طے ہوا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا۔ سن 8 ہجری کے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر بنو بکر نے شب خون مار دیا، رات کی تاریکی میں ان کے اوپر حملہ کیا اور بنو خزاعہ کے متعدد لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ بنو بکر کا حملہ، یہ شب خون، یہ رات میں ان کے اوپر قتل و غارت گری، یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اور بنو خزاعہ پہ حملہ گویا مسلمانوں پہ حملہ تھا، کیونکہ یہ بنو خزاعہ حدیبیہ کی صلح کے مطابق اور اس کی دفعات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی خبر دی۔ اللہ نے بھی اپنے نبی علیہ السلام کو بنو بکر اور قریش کی اس بد عہدی سے آگاہ کر دیا۔ ماہ شعبان سن 8 ہجری معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ توڑا کس نے؟ بنو بکر نے، جو قریش کے حلیف تھے، اور بنو بکر نے قریش سے پوچھ کے یہ حملہ کیا تھا۔ بنو خزاعہ پہ حملہ یہ مسلمانوں پہ حملہ تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کیا، بنو خزاعہ کے لوگ بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پہنچے اور اس دردناک حادثے کی خبر دی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کیا، بدلہ ضرور لیا جائے گا، معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، تم پر حملہ، ہم پر حملہ ہوا ہے۔ ان دفعات کے تناظر میں آپ علیہ السلام نے ان کو اطمینان دلایا اور نہایت رازدارانہ انداز میں فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جس سمت جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام بظاہر تیاریاں اس کی مخالف سمت کی کیا کرتے تھے، تاکہ یہ راز ان لوگوں پر منکشف نہ ہو جائے جن کے خلاف آپ علیہ السلام تیاریوں میں، دفاعی تیاریوں میں مصروف عمل نہ کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بنو بکر کی بدعہدی کے انتقام کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازدارانہ انداز میں فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں حاطب، ان کے کچھ اعزاء اقربا مکہ المکرمہ میں رہا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی، خاموشی کے ساتھ چپکے سے ایک خط مکہ المکرمہ بھیج دوں تاکہ میرے اعزاء اقربا مکہ المکرمہ سے باہر نکل جائیں، کیونکہ مدینہ کی سرزمین پر مکے پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بڑی خاموشی کے ساتھ میں انہوں نے، حضرت حاطب نے ایک خط لکھا اور ایک خاتون کو انہوں نے ہائر کیا کہ بہت ہی خفیہ انداز میں، رازدارانہ انداز میں میرا یہ خط چپکے سے مکہ المکرمہ میں فلاں فلاں لوگوں تک پہنچا دو۔ اس خاتون نے اس خط کو چھپایا، اس زمانے کے لحاظ سے بڑی ہوشیاری سے چھپایا، سر کے بالوں میں اس خط کو چھپا کر، اس کے آخری حصے میں اس کو باندھ کر اپنی اس چوٹی کو اندر سے لے جا کے کمر بند کے نیچے تک اس کو داخل کر دیا تاکہ اس خط کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاطب کے لکھے ہوئے اس خط سے آگاہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ حاطب کا لکھا ہوا وہ خط ایک خاتون لے کے جا رہی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو، حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو بھیجا کہ جب تم اس قدر تیز رفتار گھوڑے سے اس عورت کو پکڑنے کے لیے چلو گے تو وہ خاتون تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ہے وہ خط، اگر یہ خط مکہ پہنچ گیا تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے، جاؤ اور جلدی سے جاؤ، فلاں مقام پر تم کو وہ عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، کسی بھی صورت میں اس خط کو لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ کے یہ پیارے صحابہ تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر چل پڑے، اسی سمت گئے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا پتہ بتایا تھا۔ حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر جب وہاں پہنچے تو ایک خاتون اسی مقام پر ملی جس مقام کی نشاندہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے مطالبہ کیا کہ تیرے پاس جو خط ہے، تیرے پاس جو رقعہ ہے وہ نکال۔ اس خاتون نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس نہ کسی کا کوئی خط ہے نہ کسی کا کوئی رقعہ، میں تو یوں ہی جا رہی ہوں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے تناظر میں اس کے اوپر سختی کی، تیرے پاس خط ہے، ضرور ہے، یقیناً تیرے پاس خط ہے، کیونکہ خبر میرے مصطفیٰ نے دی ہے، ان کا بیان غلط نہیں ہو سکتا، تجھے وہ خط نکال کر ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ اس خاتون نے پھر انکار کیا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے مزید سختی کی، آخر کار وہ وقت آ ہی گیا کہ اس خاتون کو یقین ہو گیا، انہیں سچ مچ پتہ چل گیا ہے۔ اس نے اپنی چوٹی نکالی، چوٹی کو کھولا، بالوں کے اندر رکھا ہوا خط حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیا۔ یہ خط اگر مکہ پہنچ جاتا تو وہ سارا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے میں حاطب کی گردن اڑا دوں، اس نے ہمارے پورے منصوبے پہ پانی پھیرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ آپ پر وحی کا نزول ہوا، آپ نے اس خط کی نشاندہی کی، یہ بھی بتا دیا کہ وہ خط عورت لے جا رہی ہے، تم یہاں سے تیز رفتار گھوڑوں سے جاؤ گے تو فلاں مقام پر تم کو وہ عورت ملے گی۔ یہ ساری نشاندہی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو مدینہ منورہ کی سرزمین پر فتح مکہ کے لیے جو تیاریاں کی جا رہی تھیں ان کے منصوبے ناکام ہو سکتے تھے۔ یہاں تک کہ 10 رمضان سن 8 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے ہیں مکہ المکرمہ کی جانب۔ 10,000 صحابہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کی جمعیت لے کر مکہ المکرمہ جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے۔ صلح حدیبیہ کی ایک دفعہ کہ ہم آپس میں 10 سال تک ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، لیکن بنو بکر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پہ شب خون مارا، ان کے متعدد لوگوں کو قتل کر دیا، انہوں نے اس دفعہ کو توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقام کے لیے اتنا منظم منصوبہ تیار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے بالائی حصے سے مکے میں داخل ہوئے۔ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ شہر مکہ جائے وقوع کے لحاظ سے 2 حصوں میں منقسم ہے۔ مکے کا ایک حصہ بالائی حصہ ہے
اور دوسرا حصہ نشیبی ہے. جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ وہ مسفلا سے ضرور واقف ہیں. مسفلا وہ علاقہ ہے جو ڈھلان والا ہے. جنت المعلات، المعلات کے معنی بلند اٹھا ہوا حصہ، ادھر ہی وہ قبرستان ہے جسے جنت المعلات کہا جاتا ہے، وہ بالائی حصہ ہے. تو معلات جو بالائی حصہ ہے شہر مکہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے داخل ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی قتل غارت گری کے مکہ المکرمہ کو اس شان و شوکت کے ساتھ فتح کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ، آپ کا کردار، آپ کے حسن اخلاق، جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ پر ظلم ڈھایا، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. یہ ہے آج کے درس کا خصوصی خلاصہ. ہم اور آپ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں بھی لوگ ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. ہر تکلیف ہر شخص کو یاد رہتی ہے. احسانات تو انسان فراموش کر دیتا ہے، دھیان نہیں رہتا، کسی کا احسان یاد نہیں رہتا، لیکن دکھ اور تکلیف یہ دل کے نیا خانوں میں ہر وقت چبھتی رہتی ہے. اور جو تکلیف پہنچاتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، موقع کی تلاش میں وہ انسان رہتا ہے کہ موقع ملے گا تو انتقام لیں گے. جو موقع ملتا ہے تو پھر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے مجسمے تھے. حسن اخلاق کا عظیم کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھا. قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. حالانکہ رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ نے اپنے یہ دونوں نام اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. یہ میرے مصطفیٰ رؤوف ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، معاف کرنے والے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے بالائی حصے سے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے قریب پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی بتوں سے تطہیر کی. جتنے معبودان باطل بیت اللہ کے اندر چھتوں پر دائیں بائیں رکھے تھے، ان سب کو آپ نے ہٹایا. عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی رہا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا بیت اللہ کی چابی لینے کے لیے، تو عثمان بن طلحہ اس چابی کے تحفظ کے لیے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ اس عثمان بن طلحہ کو نیچے اتار کے لاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے چابی لی اور اپنے دست مبارک میں اس کو لیا. یہ عثمان بن طلحہ وہی شخص ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی میں، جب آپ مکے میں رہا کرتے تھے، ایک موقع پر عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا. تمام لوگ اندر جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظرنامہ دیکھا کہ آج بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ اندر جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیت اللہ کے دروازے تک پہنچ گئے کہ آج اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ. یہ عثمان بن طلحہ جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر جانے سے روک دیا، ہاتھ لگا دیا. محمد
ہر شخص اندر جا سکتا ہے، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بن طلحہ کے اس برتاؤ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھکا نہیں دیا، کوئی زیادتی نہیں کی۔ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کسی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان، اس وقت کیا ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ عثمان، اس وقت کیا حال ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ عثمان بن طلحہ کے تصور میں یہ بات نہیں ہوگی کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی ان کے ہاتھ میں پہنچے گی، اور وہ وقت آ گیا۔ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے آپ نے چابی لے لی، بیت اللہ کو کھولا، جو بت اندر موجود تھے ان کی تطہیر کی۔ بیت اللہ کی بتوں سے تطہیر کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز ادا کی۔ آپ کے ساتھ میں اسامہ بن زید تھے، آپ کے ساتھ میں حضرت بلال تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، اس کے بعد دروازہ کھول کے اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے، تمام مجرمین صحن کعبہ میں موجود۔ آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر آپ نے ان کو ایک پیغام دیا تھا۔ اللہ کا فرمان، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یہ اللہ کا فرمان نبی نے ان کو سنایا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب کا ایک باپ، تم سب کی ایک ماں، تمہارے درمیان جو یہ قبیلے اور خاندان ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ قبیلہ بہت بڑا ہے، یہ خاندان بہت بڑا ہے، نہیں، یہ قبیلے اور خاندان صرف اس لیے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے، اس لیے قبائل اور خاندان ہم نے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت وہی انسان ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی زیادہ باعزت ہے۔ اسلام نے خاندانوں کی بنیاد پہ کسی تکریم کا اعلان نہیں کیا، قبیلوں کی بنیاد پہ اسلام نے کسی اعزاز کا اعلان نہیں کیا۔ اسلام خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر اعزاز اور تکریم کا قائل نہیں۔ سب ایک باپ اور ایک ماں، ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں۔ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون معزز ہے، کون محترم ہے، یہ خاندانوں کی بنیاد پہ اسلام نے اس کی تقسیم نہیں رکھی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا ڈر جس کے دل میں زیادہ ہوگا، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچا کر نیک کاموں کو برپا کرے، بس وہی اللہ کے نزدیک باعزت انسان ہے۔ ورنہ یہ چلتے پھرتے جانور، ان میں کوئی بھیڑیا ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی شیر ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے۔ سانپ نے کسی کو ڈس لیا، کیا اس ڈسنے سے اس کا پیٹ بھرے گا؟ سانپ نے ڈس لیا، وہ انسان تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور وہ سانپ اگر بھوکا تھا تو اس ڈسنے کی وجہ سے اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ بچھو ڈنک مار دیتا ہے اور آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، کیا اس ڈنک مارنے کی وجہ سے اس بچھو کا پیٹ بھرے گا؟
اسے کوئی انرجی ملے گی؟ نہیں۔ اسی طرح کے انسان ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں موجود ہیں، وہ بلا وجہ میں آپ کو تکلیفوں میں اور مصائب میں اور شدائد میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ کا ایک بڑا نقصان کر دیتے ہیں، اور ان کو آپ کو نقصان پہنچا کر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کا مشن ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ یہ انسان نہیں، جانور، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، جانور نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو اسلام میں خاندانوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر کوئی عزت نہیں کہ فلاں صاحب فلاں خاندان سے ہیں، اب چاہے ان کا کردار کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، خاندان کی بنیاد پہ وہ معزز۔ اسلام اس نظریے کا سخت مخالف ہے۔ اسلام کردار و عمل پہ توجہ دیتا ہے، انسان کے افکار و نظریات کی تطہیر پہ توجہ دیتا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبیلے اور یہ خاندان تو تمہارے درمیان محض تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، تم میں زیادہ باعزت وہی شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو کس قدر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، رہو چاہے جہاں مگر اللہ سے ڈرتے رہو۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکیوں میں وقت گزر رہا ہو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ بہت آسان زبان میں متقی کا تعارف عرض کیے دیتا ہوں۔ جب گناہ کے اسباب مہیا ہو جائیں، گناہ کے اسباب مہیا ہو جائیں، گناہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے، گناہ کرنے کے سارے اسباب مہیا ہو گئے، پھر وہ بندہ محض اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کرتا، یہ ہے متقی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، میری کیا مجال کہ اس وقت آپ کے سامنے بظاہر کسی گناہ کا ارتکاب کروں۔ آپ بھی بڑے سلیقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن رہے ہیں، آپ کی کیا مجال کہ اس نورانی ماحول میں بیٹھ کر آپ کسی گناہ کا ارتکاب کریں۔ یہاں تو بظاہر ہم اور آپ متقی بن کے ہی بیٹھیں گے، معیار یہ جلسے نہیں ہیں، معیار ایک دوسرے کے سامنے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کے پیش کرنا نہیں ہے، معیار تقوی کا یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کے سارے اسباب مہیا ہو جائیں، کوئی رکاوٹ باقی نہ بچے، پھر یہ بندہ محض اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے کہ دنیا تو مجھے نہیں دیکھ رہی، اس وقت میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اللہ کا فرمان ان کو سنایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ بہت جاننے والے، بڑی خبر رکھنے والے ہیں۔ جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان چیزوں کی بھی انہیں خبر ہے، اور جنہیں تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ لہذا تقوی کا جو اصل میں معیار ہے اس کو اپنے اندر برپا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ سامنے مجرمین کی بڑی تعداد، صحن کعبہ میں وہ مجرم موجود ہیں
جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں، آپ کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اتنا ستایا تھا، جبر اور ظلم اتنا کیا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. مکے سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا. صحابہ اکرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور اس سے پہلے جو ہجرتیں ہوئیں وہ حبشے کی جانب ہوئیں. ان کا ظلم اسی تاریخ سے شروع ہو گیا تھا جب مکے کی سرزمین پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام سنایا تھا. تبھی سے ان کا ظلم اور جبر شروع ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں. آپ خود کریم اور آپ کے والد گرامی بھی بڑے کریم تھے. کریم ابن کریم ہیں آپ. ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں. ہمارے جرائم کی سزا ہمیں نہیں دیں گے. ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے کیونکہ آپ کریم ابن کریم ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ان کا منصوبہ تو یوسف علیہ السلام کو ہلاک کر دینے کا تھا، لیکن اللہ کا نظام کہ اللہ نے آپ کو اس کنویں سے نکال کر مصر پہنچایا. جیل خانے میں بھی آپ کو کچھ وقت گزارنا پڑا اور اس کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا وہ متعدد بار مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے خیرات لینے کے لیے گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تعارف ہو گیا. آپ غور فرمائیں کہ ان بھائیوں پر کیا بیتی ہوگی اس وقت جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ مصر کا بادشاہ کوئی اور نہیں، ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، جس کو ہلاک کرنے کا پورا منصوبہ بنایا تھا. وہ یہاں کا بادشاہ اور ہمارے ساتھ میں اس کا برتاؤ ایسا رہا. گھبرا گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور بڑے راز کی بات ان کو بتائی کہ انہو من یتقی ویصبر. جس شخص میں یہ دو صفات پیدا ہو جائیں، تقوی اور صبر، ان دو صفات کے ساتھ دنیا کا انسان چاہے جہاں چلا جائے اللہ اس کو نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں. یہ دو صفات ہونی چاہیے، ایک تقوی اور دوسرے صبر. ان دو صفات کو جو شخص اپنے اندر پیدا کر لے، کائنات کے کسی حصے میں چلا جائے اللہ اس کو عروج ضرور عطا کریں گے. یہ بڑے کام کی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ بہت گھبرا گئے ہیں. انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا اور آج وہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ اور یہ سارے بھائی آپ کے سامنے موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بھائیوں سے؟ لا تثریب علیکم اليوم. یہ یوسف علیہ السلام کا قول قرآن میں مذکور ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا گھبراؤ نہیں، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، تم آزاد ہو، تم سے کسی طرح کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مجرمین سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج تم سے میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، آج تم پر کوئی
زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہاری کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، تم سب آزاد ہو۔ البتہ چند مجرمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ اس درجے کے مجرم ہیں جو معافی کے لائق نہیں۔ انہی لوگوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا۔ اسے پتا چلا کہ مجھے معافی نہیں ملے گی، تمہارے ڈر کے یہ اکرمہ یمن کی طرف بھاگا۔ اس کی بیوی بارگاہ رسالت ماں برا صاحب صلاۃ والسلام میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے لیے امن چاہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے لیے امن دے دیا۔ اس بیوی نے اپنے شوہر اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس خبر بھیجی۔ اکرمہ واپس آئے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا۔ یہ اکرمہ کے باپ ابو جہل کا وہ فیصلہ کل آپ نے سنا جو دار الندوہ میں اس نے کہا تھا کہ تمام سردار ننگی تلواریں لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کریں، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلیں تمام لوگ یکبارگی ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ یہ ابو جہل کا مشورہ تھا، اور یہ انہی کے بیٹے ہیں اکرمہ جو ایمان لائے، صحابی بنے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، جن سے چابی لی تھی ان کو پھر بلایا۔ کردار دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، ان کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ کو دیکھ کر، آپ کی ان شفقتوں سے متاثر ہو کر سارا مکہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جماعت در جماعت لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، اور قرآن مجید کی سورت کا مضمون حقیقت بن کے سامنے آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جوق در جوق، جماعت در جماعت، یہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اور وہ منظرنامہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سارا مکہ صاحب ایمان بن گیا، سب لوگ اللہ کے دین میں داخل اور شامل ہو گئے، ایمان قبول کر لیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ عثمان بن طلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی یہ چابی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول کرو اور اس طرح قبول کرو کہ بیت اللہ کی یہ چابی ہمیشہ تمہارے گھرانے میں رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بیت اللہ کی چابی ہی نہ دی، بلکہ یہ کہہ کر عثمان بن طلحہ کے گھرانے کو قیامت تک محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی سنا دی کہ بیت اللہ کی چابی ہمیشہ تمہارے گھرانے میں رہے گی، یعنی تمہارے گھرانے کے لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے اور انہی کے پاس یہ چابی رہا کرے گی۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، بیت اللہ کی چابی کسی بادشاہ کے گھر پہ نہیں رہتی ہے، بیت اللہ کی چابی کسی وزیر کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے، بیت اللہ کی چابی کسی سفیر کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے گھرانے میں ہی نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور آج بھی بیت اللہ کی وہ چابی انہی کے گھرانے میں موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ اللہ کا حکم بھی تھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے جس کی جو امانت ہے وہ اس کے حوالے کر دو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے چابی لی تاکہ وہ بات صادق ہو جائے
وہ بات صحیح طور پہ ثابت ہو جائے کہ جب عثمان بن طلحہ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، تب میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اب کی زندگی میں کہ عثمان اس وقت کیا ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ نبی کا یہ فرمان مکمل طور پہ صحیح ثابت ہوا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی چابی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرماتے ہوئے وہ چابی، وہ امانت عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی اور یہ فرمایا کہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے گھرانے میں رہے گی۔ فتح مکہ کی روشنی میں آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھیں، امت کے تئیں دل میں کتنی شفقت ہے، ظالموں کو، جابروں کو معاف کر دینے کا کتنا بڑا جذبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک موقع پر جب کہ مکہ فتح ہو رہا تھا، ایک صحابی کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو مارکاٹ کا دن ہے۔ جن ظالموں نے، جابروں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ کے پیارے صحابہ پہ مظالم کے پہاڑ توڑے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج مارکاٹ کا دن ہے، ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ مارکاٹ کا دن ہے، آج ہمارا غلبہ ہے، کل ان کو طاقت حاصل تھی، ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے، کل یہ پاور میں تھے، ہمیں ستاتے تھے، آج تو مکہ فتح ہوا ہے، پورے مکے پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ یہ مجرمین، بڑے مجرمین سامنے موجود ہیں، کسی کو بخشا نہیں جائے گا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کو معافی نہیں دی جائے گی، مار کاٹ کا دن ہے۔ رسول مکرم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کے صحابی نے ایسی بات کہہ دی ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج مار کاٹ کا دن ہے۔ کروڑ درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مت کہو کہ الیوم یوم الملحمہ، آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو ان پہ رحم کھانے کا دن ہے، مار کاٹ نہیں ہوگی، ان کو رحم سے نوازا جائے گا، ان کے اوپر رحم کیا جائے گا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ کا مظاہرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقتیں اور یہ رحمتیں، دشمنوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سبق دے رہا ہے۔ یہ فتح مکہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور مینار نور بھی ہے۔ ہم اور آپ اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں عفو درگزر سے اگر کام لیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں وہ حقائق ضرور نمودار ہوں گے کہ ظالم سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میں نے ان کو اتنا ستایا اور انہوں نے ہمیں معاف کر دیا، ہم نے ان کے ساتھ میں ظلم اور جبر کیا، انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا۔ ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ آپ کی عظمت و رفعت اس کے دل اور دماغ میں پیوست ہو جائے گی۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ ایک طرف انتقام جس کی اجازت ہے اور ایک طرف صبر اور عفو اور درگزر ہے۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ عفو درگزر سے کام لو۔ ہم جب اپنا نفسیاتی جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت منکشف ہو کے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی کی، بدلہ لینے کی مہم چلائی، رات دن کا سکون ختم، کاروبار بھی متاثر،
انتقام لینا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دنیا جہان کی تدبیریں اختیار کرنے میں دل اور دماغ ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے۔ معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لیں، اپنے کاروبار پہ توجہ دیں، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں۔ آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ ہاں، انتقام کے بالمقابل عفو درگزر سے کام لینا زیادہ مفید ہے۔ انتقام سے کام لینے میں بعض مرتبہ آدمی بدلہ لینے میں حدود کو اتنا پار کر جاتا ہے کہ وہ خود مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ خود قانون کی زد میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے انتقام لینے میں حدود کو پار کیا۔ اگر یہی صبر، عفو درگزر، معافی سے کام لیں تو بڑے سکون کی زندگی گزرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی فتح کے بعد جو حنین کا غزوہ پیش آیا، طائف کو آپ نے اسی سفر میں فتح کیا، اس کی مستقل ایک تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا تو مکے میں رہنے کے لیے اب کوئی رکاوٹ تو باقی نہیں بچی۔ آپ نے ہجرت کی تھی نامساعد حالات میں، مکے کے ظالموں نے، جابروں نے آپ کو مجبور کیا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، وہاں کے لوگ صاحب ایمان ہو گئے، سارا مخالف ماحول ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں رہنے کے لیے کوئی رکاوٹ باقی بچی تھی؟ نہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ وعدہ نبھایا جو آپ نے مدینے والوں کے ساتھ کیا تھا کہ ہمیں تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ مکہ المکرمہ کے فتح ہو جانے کے باوجود، غزوہ حنین میں کامیابی مل جانے کے باوجود، طائف کے فتح ہو جانے کے باوجود، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے مدینہ منورہ کو ہی منتخب رکھا، وہیں جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں رہائش اختیار نہیں کی، اس کو اپنا وطن نہیں بنایا، وطن وہی مدینہ منورہ کو باقی رکھا مکہ المکرمہ کے فتح ہو جانے کے باوجود۔ یہاں ایک بڑا اہم نکتہ ہے، وہ سمجھائے دیتا ہوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو 3 زونوں میں تقسیم کر دیا ہے، پوری دنیا کو 3 زونوں میں تقسیم کیا ہے ہمارے اللہ نے۔ ایک زون ہے جس کا نام ہے حرم، اللہ کا گھر جہاں واقع ہے مکہ المکرمہ میں، اس کے چاروں طرف حرم ہے، اس کی حدیں ہیں، یہاں تک حرم ہے، اس زون کا نام حرم۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں حرم کے باشندوں کو اہل حرم کہتے ہیں، جو کہ وہ اسی زون کے رہنے والے ہیں۔ یہ بڑا اہم زون ہے، یہ بڑا اہم حصہ ہے اس روئے زمین کا، اس کے مستقل احکام ہیں، حرم کے، حدود حرم کے اندر جانے اور وہاں رہنے کے مستقل احکام ہیں۔ اس کے بعد حدود حرم سے باہر کا جو حصہ ہے، یہ دوسرا زون ہے، اس کا نام ہے حل۔ حل ہے اور لام، حل۔ اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اہل حل یا حلی کہا جاتا ہے، اور اس کی بھی چاروں طرف سے حدیں متعین ہیں کہ یہاں سے حل شروع ہوتا ہے، جہاں سے حل شروع ہوتا ہے اسی کا نام ہے میقات۔ حل کے باہر جو تیسرا زون ہے اور یہ سب سے بڑا زون ہے، اسی میں سب سے زیادہ انسانوں کی آبادی ہے۔ حرم بہت چھوٹا سا ایریا ہے، پہلا زون۔ حل اس کے بعد کا کچھ اس سے بڑا ایریا ہے، لیکن حل کے بعد جو تیسرا زون شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے آفاق۔ کیا نام ہے اس کا؟ آفاق۔ یہ سب سے بڑا زون ہے۔ حل کے بعد جتنی دنیا آباد ہے، حل کے بعد جتنے ممالک ہیں، جتنے بر اعظم ہیں،
ان سب کا نام ہے آفاق، اور یہ تیسرا زون ہے، سب سے بڑا زون ہے۔ آفاق میں رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کی آبادی کو ہمارے اور آپ کے اللہ نے ان 3 زونوں میں تقسیم کیا۔ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اس کے چاروں طرف کے زون کا نام حرم، اس میں رہنے والوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف اس کی حدود متعین ہیں۔ حد حرم کے بعد جو دوسرا زون شروع ہوتا ہے وہ بھی چاروں طرف ہے، کسی کی طرف لمبائی کم ہے، کسی کی طرف کم زیادہ ہے، لیکن ہے وہ چاروں طرف حرم کے پھیلا ہوا۔ اس دوسرے زون کا نام حل، اس میں رہنے والوں کو حلی کہا جاتا ہے یا اہل حل کہا جاتا ہے۔ اور حل کے بعد جو تیسرا زون ہے، جو سب سے بڑا زون ہے، سب سے زیادہ انسان اسی تیسرے زون میں رہتے ہیں، اس کا نام آفاق، اور آفاق میں رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیں، ہم اور آپ اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں، پہلے اور دوسرے زون کے بعد یہ تیسرا زون ہے نا، تو ہم اور آپ اپنا ایڈریس یاد رکھیں کہ ہم آفاق میں رہتے ہیں، اور اس ایڈریس کے لحاظ سے ہمارا اور آپ کا نام آفاقی ہے۔ اس آفاقی زون میں رہتے ہوئے کبھی فخر کیا کہ میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آفاقی ہوں، آفاق میں رہنے پر مجھے فخر حاصل ہے، کبھی اس کا احساس ہوا آپ کو؟ ہاں، آج کے درس میں مجھے آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیسی سعادت بخشی ہے، آفاق زون میں رکھ کے ہم اور آپ آفاقی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے۔ کیوں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو حرم کے زون سے نکلے، پھر آپ ہل کے زون میں پہنچے، اس علاقے میں بھی آپ نے رہائش اختیار نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہل والے زون کو بھی پار کیا اور میقات کی حد کو عبور کر کے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش اختیار کی۔ مکہ فتح ہو گیا، پھر بھی میرے مصطفیٰ حرم والے زون میں نہیں رہ رہے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، پھر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہل والے زون میں نہیں رہ رہے ہیں۔ جس مدینے کو آپ نے اپنا وطن بنایا تھا، وہ مدینہ حرم کے زون میں ہے یا ہل کے زون میں ہے یا آفاق کے زون میں ہے؟ آفاق کے زون میں ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وطن وہ مدینہ منورہ بنایا جو حرم اور ہل کی حدود سے باہر آفاق والے زون میں آتا ہے، اور یہ سب سے بڑا زون ہے اور یہ سب سے بڑا علاقہ ہے جس میں انسانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے زون یعنی آفاق میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آفاقی، ہم اور آپ بھی آفاقی، ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ فتح مکہ کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھی گئیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی صفت ہمارے اور آپ کے سامنے نمایاں ہو کے آئی۔ آپ کتنے شفیق، کتنے رؤوف، کتنے رحیم تھے، دشمنوں کو معافی دے دینے والے، خود کو ستانے والوں کو معاف کر دینے والے، ظلم اور جبر کو برداشت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر دیا۔ ہماری اور آپ کی بھی مذہبی ذمہ داری ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کریں۔ ہم اپنے سماج کو جب ٹٹولتے ہیں تو معمولی باتوں پہ قتل ہو جاتا ہے، چائے کے ایک کپ پہ انسانوں کا قتل ہو جاتا ہے، معمولی سی بات پہ انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے، گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے نتیجے میں انسانوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ حالات کا جب آپ جائزہ لیں گے تو یہ انسان بے قابو ہو چکا ہے، انسان کو خود اپنے اوپر قابو نہ رہا،
جس کے نتیجے میں معمولی معمولی باتوں پہ یہ انسان دوسروں کا قتل کر دیتا ہے، سماج اور معاشرے کا یہ وہ ناسور ہے جس نے پورے سماج کو انارکی کا شکار بنا دیا۔ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، تحمل کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، عفو درگزر سے کام لینے والے بن جائیں، جن کی طرف سے کوئی زیادتی ہے ان کو بھی ہنس کے مسکرا کے معاف کر دینے کی عادت ڈالیں۔ اس دور میں انسان بہت بے صبرا ہو گیا، اپنے جذبات پہ قابو نہ پانے کے نتیجے میں انسان بہت جلد بڑے سے بڑا جرم برپا کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں اپنے جوان بچوں سے، دوستوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر جانے سے پہلے اپنا ایک من بنائیں، اپنا ایک ذہن بنائیں کہ میں پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں، اپنے پیارے نبی کا ایک غلام ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ اور مینار نور ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اب میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، اگر میرے ساتھ میں کوئی زیادتی کرے گا، اگر کوئی میرے ساتھ میں کوئی ظلم کرے گا، اگر مجھے کوئی بھدے الفاظ سے یاد کرے گا، میں مسکرا کر اسے معاف کر دوں گا، میں اس کے ساتھ میں الجھوں گا نہیں، میں اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان میں اپنے مخصوص بندوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس صفت کو اپنا کے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اب آپ پیدل چلیں تب آپ کی چال میں عاجزی ہونی چاہیے، گاڑی سے چلیں تب بھی انکساری ہونی چاہیے۔ کوئی سی بھی گاڑی اللہ نے آپ کو عطا کی ہو اس پہ چلے تو پتہ یہ چلے کہ اس گاڑی میں جو جا رہا ہے، اس گاڑی کو جو چلا رہا ہے، اس گاڑی کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ آپ کی گاڑی کی رفتار یہ بتا دے کہ اس کا چلانے والا میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، اس میں بیٹھنے والے میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آپ کی گاڑی کی چال سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا مزاج بنا کے جب گھر سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ سکون کے ساتھ باہر کا وقت گزرے گا۔ گھر سے نکلتے وقت میں اپنے مزاج میں بڑی تعلی، میں بہت بڑا آدمی، مجھ سے کسی کی کیا مجال کی کوئی الجھے، بڑی فرعونیت کا ذہن لے کے گھر سے باہر نکلے، ذرا سی ٹکر ہو گئی گاڑی میں، وہ جذبات پہ قابو نہ پا سکے، اس کے ساتھ میں الجھ گئے اور سامنے والے نے اسی وقت قتل کر دیا۔ کیا ایسے واقعات میڈیا کے ذریعہ سے ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا ایسے حادثات ہم اور آپ دیکھ اور سن نہیں رہے ہیں کہ آج کے دور کا یہ انسان کتنا بے قابو ہو گیا ہے، معمولی معمولی باتوں پہ اتنے بڑے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ تو پھر آج ضرورت ہے کہ اب سے 1450 سال پہلے نبی مکرم نور مجسم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا، ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے اپنے پیارے نبی کے ان اخلاق حسنہ کو اپناؤ۔ تو پھر ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ وہ گھر کی زندگی ہو یا خارجی زندگی ہو، ہم دونوں جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کریں گے۔ گھروں کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، میاں بیوی میں کتنے جھگڑے رہتے ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کا دشمن بن چکا ہے، معمولی معمولی باتوں میں بڑا انتشار اور افتراق ہو جاتا ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کی تعلیم گھروں میں برپا نہیں ہوگی تو یہی ہوگا۔ باہر کی زندگی میں ہم کتنے بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر یہی حادثات برپا ہوں گے۔ آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کریں گے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں گے۔
جس نبی کے ہم اور آپ غلام ہیں، جس نبی کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، جس نبی کی ہم اور آپ امت ہیں، ان کی تو تعلیم یہ ہے کہ کسی سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ کسی سے ملاقات کرو تو مسکرا کے کرو۔ اگر کسی سے آپ نے ملاقات کی اور مسکرا کے ملاقات کی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے تناظر میں آپ نے صدقہ دے دیا۔ کیا صدقہ صرف پیسوں سے دیا جاتا ہے؟ کیا صدقہ صرف روپیوں کا ذریعہ دیا جاتا ہے؟ کیا صدقہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کا دیا جاتا ہے؟ نہیں، مال، دولت، کھانے پینے کی چیزیں، ان کو بھی آپ غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، محتاج کو، فقیر کو، بیوہ کو دیں گے، یہ صدقہ ہے، بلا شبہ صدقہ ہے۔ لیکن یہ بھی تو صدقہ ہے کہ آپ کسی سے مسکرا کے ملیں، اس کے دل کا اضطراب، اس کے دل کی بے چینی اگر آپ کی ایک مسکراہٹ سے ختم ہو جاتی ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے۔ امت نے اس صدقے کو عملی طور پہ نہیں اپنایا۔ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ، سامنے والا ملاقات پہ ڈر جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت والجلال نے کتنا روب عطا کیا تھا، کتنا جاہ و جلال عطا کیا تھا، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی ملاقات کرتا تھا آپ اس کے ساتھ ایسی شفقت کا معاملہ کرتے تھے، اتنے پیار اور محبت سے اس سے ملتے تھے، ایسے مسکرا کے اس سے بات چیت کرتے تھے کہ ہر ملنے والے کا بیان یہ آیا کہ سب سے زیادہ ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یا آپ کے اخلاق عالیہ ہیں، یا آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، گھر میں جائیں تو سب کو خوشی محسوس ہو، باہر نکلیں لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو محسوس ہو کہ ہاں یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، اس کی چال کتنی معتدل ہے، اس کی گفتار کتنی اچھی ہے۔ جب یہ گفتگو کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ گالیاں بکنے والے، فضول باتیں کرنے والے، لوگوں کو دھمکیاں دینے والے، بدماشی کی زبان استعمال کرنے والے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی کے غلام تو وہی بن سکتے ہیں جو اپنے کردار و عمل سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے یہ ثابت کر دیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہ ان کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ ارادہ کریں اور تہیہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کی کریمانہ صفات، حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا کریں گے۔ اللہ ہمارے گھروں میں بھی سکون عطا کریں گے، اللہ ہماری باہری زندگی اور خارجی زندگی میں بھی سکون عطا کریں گے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور جب محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے ایک آئیڈیل بنائیں، ایک نمونے عمل بنائیں، ایک مثال بنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں عملی طور پہ برپا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔